نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دنیا آخرت کی خیریں، عافیتیں، راحتیں نصیب فرمائے اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج بات کریں گے نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ نماز یہ ایمان کے بعد سب سے اہم اور اعظم فریضہ ہے اور اس کو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور اسلام کا ایک ستون قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، جس کے اندر پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی، اور پھر اس کے بعد نماز کا ادا کرنا، نماز کا قائم کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے خلیل بنے ہیں، اللہ کے خلیل کہلائے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے پروردگار عالم، مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد میں، میری ذریت میں نماز کے پابند پیدا فرما۔ مجھے ایسی اولاد عطا نہ کرنا کہ جو تیرے سامنے نہ جھکے، تجھے سجدہ نہ کرے، تیری نماز نہ پڑھے۔ اپنے خلیل کو ایسی اولاد عطا کرنا کہ جو تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے والی ہو، تجھے سجدہ کرنے والی ہو اور نماز کو ادا کرنے والی ہو۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے فرمائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے قوم کے پاس تشریف لائیں تو قوم نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا انسان تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، تو ابھی تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا نکاح نہیں ہوا، تو یہ بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو حضرت سیدہ مریم نے فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرما کر کے فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے کلام کرو، اس بچے سے پوچھو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو گود کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے، پنگھوڑے میں چھوٹا سا جو بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں، کیسے کلام کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر اللہ کے حکم سے ماں کی گود میں بول پڑے اور فرمانے لگے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ میری ماں سے کیا پوچھتے ہو، میں اپنا تعارف تمہیں خود کرواتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے کہ میں نماز کو قائم رکھوں اور میں زکوٰۃ ادا کرتا رہوں جب تک بھی میں زندہ رہوں گا، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلا کلام کیا اس کے اندر بھی نماز کا ذکر فرمایا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ روز محشر کے جاں گداز ببد اولین پرسش نماز ببد، قیامت کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ آقا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نماز اچھی نکل آئی، اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی سارے اعمال بھی پورے نکل آئیں گے، اور اگر نماز پوری نہ نکلی، نماز اچھی نہ نکلی، تو باقی اعمال بھی
پورے نہیں ہو سکیں گے۔ حضرات گرامی، نماز پڑھنے سے انسان کا بدن پاک رہتا ہے، کپڑے پاک رہتے ہیں، دل دماغ پاک رہتا ہے، اور ظاہری اور باطنی طہارت انسان کو نماز کے ذریعہ سے نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی روزی میں برکت آتی ہے، فراخی آتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے۔ اور نماز پڑھنے میں جب انسان اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب حالت میں انسان ہوتا ہے۔ سجدے میں جتنا انسان اللہ کا قرب پاتا ہے، کسی اور حالت میں اتنا اللہ کا قرب نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ کو انسان اس وقت بڑا ہی اچھا لگتا ہے، بڑا ہی پیارا لگتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، نماز کے فضائل کا احاطہ کرنا تو اس مختصر سی مجلس کے اندر ناممکن ہے، تو اس لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے، اور تا دم آخر رب ذوالجلال ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔